یہ پوچھا گیا کہ انتخاب ہی کرنا تھا، کوئی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اس کا طریقہ نظام موجود نہیں تھا، تو ملوکیت کو بطور نظام اختیار کر لیا، لیکن کیا اس وقت ان کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ خود بنو امیہ ہی میں سے جو کچھ بڑے لوگ موجود تھے، مثلا خود جو پورا قضیہ پیدا ہوا سیدنا عثمان کے پیچھے اخلاف موجود تھے، ان کے بیٹے موجود تھے، تو اس سلسلے کو وہاں پر جاری کر دیا جاتا، کیونکہ جو نتیجہ بعد میں نواسہ رسول کی شہادت کی صورت میں نکلا، شاید اس دلخراش سانے سے بچا جا سکتا۔ اس صورت میں جن صاحب کو یہ ذمہ داری دی جاتی وہ پھر ملوکیت کے علاوہ کوئی اور نظام قائم کرتے، وہ آگے کسی کو مقرر کرتے، وہ آگے بھی پھر یہی کرتے، اور جس حادثے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہو جاتا، کیونکہ پہلے بھی ہوا، پھر کیا کرتے، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ بات بھی اصل میں سیاست سے ناواقفیت پر دلالت کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سیاست پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ چاہتی ہے، اور پرامن انتقال اقتدار کا طریقہ نزاع سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اگر وہ آپ ایسا طریقہ اختیار کریں گے تو آپ دیکھیے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ فلاں کا انتخاب کر دیں تو بہت اچھا ہے، تو یہ پھر ہر جانے والے سے توقع ہوگی، اور پھر وہی میرٹ زیر بحث آ جائیں گے کہ کون زیادہ حقدار ہے۔ اس سے نظام نہیں بنتا۔ دو ہی صورتیں، یا آپ ایک ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو وجود میں لائیے، وہ بھی متعین ہوگا کہ یہ لوگ ہیں جو پوری مملکت کی یا سلطنت کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں، وہ پھر انتخاب کر لیں گے۔ تو گویا ایک طریقہ ایجاد ہوتا ہے پہلے، جو طریقہ فصل نزاع کا باعث بنتا ہے، پرامن انتقال اقتدار کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو حضرات اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، وہ دنیا بھر میں جو بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے یہ مشورے؟ اس وقت دنیا کے 44 ملکوں میں بادشاہت قائم ہے، ان سب ملکوں کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ برطانیہ میں جانشینی کے لیے کیا اسلوب قائم ہے؟ بڑی مشکل سے ابھی یورپ کی بعض بادشاہتیں 12 کے قریب ہے اب بھی آمادہ ہوئی ہیں کہ چلیے عورتوں کو بھی آنے دیا جائے اگر وہ بڑی ہوں تو یہ ساری چیزیں جو یہ ملوکیت کا نظام انسانی تجربات سے پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی ایک فیصلہ بعض اوقات بہت بڑے نزاع کا باعث بن جاتا ہے، بنتے ہیں۔ بعد کے زمانوں میں دائیں بائیں بھی بعض اوقات لوگوں کو نامزد کرنا پڑا ہے، لیکن وہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل طریقہ وہی ہے کہ یہ اولاد میں منتقل ہوگی تو نزاع سے بالاتر رہے گی۔ یہی اصل میں وہ سبب ہے کہ آپ اپنے ہاں کی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی اصول پر کھڑی ہیں۔ کیا ان میں متقی نہیں ہیں، ان میں پرہیزگار نہیں ہیں ان جماعتوں کے اندر؟ یعنی میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کو پیپلز پارٹی میں کون کون لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی دیانت کے لحاظ سے بڑے مثالی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ان کو 25-24 سال کے ایک نوجوان کی قیادت کو قبول کرنا پڑا ہے؟ کیا سبب ہے کہ ایک لڑکی نکلتی ہے باہر اور وہ پورے ملک کی لیڈر بن جاتی ہے؟ نواز شریف صاحب کی بیٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ باقی پارٹیوں کو دیکھ لیجیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کس کے بیٹے ہیں؟ تو اصل میں یہ جو موروثیت ہے یہ پورا ایک نظام ہے، یہ غلط ہوگا۔ اس کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ تبدیل ہوگا جمہوری روایات پر مبنی کسی میکنزم کو بنانے کے نتیجے میں، جو مغرب نے بنا کے دکھا دیا ہے۔ اس کے بغیر یہ نظام چلے گا، اور اس میں سب سے پہلا انتخاب اولاد ہوگی۔ اولاد میں بھی بیٹوں کی لائن لگانی پڑتی ہے، پہلے کون بعد میں کون، پوتوں میں بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، ولیم یا جارج۔ اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، چلا ہی نہیں جا سکتا۔ شاہ جہان نے بڑے بیٹے کے حق میں، دارا شکوہ کے حق میں فیصلہ کیا تھا، فیصلہ قانون کے لحاظ سے ٹھیک تھا، اس کو دوسرے بیٹوں نے نہیں مانا، تو پھر عالمگیر نے تلوار اٹھائی تھی یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا تھا؟ تو رستے ہی دو ہیں۔ اگر آپ کسی انتخاب کو یا کسی نامزدگی کو نہیں مانتے تو سیاست میں پھر عالمگیر کی تلوار فیصلہ کرتی ہے، تو فیصلہ کس کے پاس ہوا؟ یا تلوار فیصلہ کرے گی اور یا کوئی نظام فیصلہ کرے گا۔ ملوکیت میں وہ نظام اولاد کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور جمہوریت میں وہ نظام کسی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی اکثریت کے فیصلے کی طرف جاتا ہے۔ یہ بالکل متعین راستے ہیں، ان متعین راستوں میں آپ اپنی خواہشات داخل نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔